راتوں میں ایک رات، خواب سے حقیقت تک کا فاصلہ فقط ایک لمحے کا فاصلہ ہے۔ چاہو تو اسی ایک لمحے میں گزر جائے اور نہ چاہو تو صدیاں مزید صدیوں میں ڈھل جائیں، اور یہ فاصلہ ایسے امر رہے جیسے روز الست سے روز محشر تک اس کی ذات جس نے فاصلوں اور قربتوں کو اور خواب اور حقیقت کو تخلیق کیا۔ ایسی ہی ایک امر رات جو یوں تو کہنے کو گزر گئی لیکن میرے وجود میں امر ہو گئی۔ میں اب بھی اسی شب کے حصار میں گم سم خود کو جمع کر رہا ہوں کہ کبھی انسان اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق بھی تو بکھر جاتا ہے۔ اس رات چاند زمین پر اترا تھا اور زمین میرے کمرے میں تھی، اور میرا کمرہ جیسے جنت کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں لیل العشاق کے بارے میں صرف سنتا اور پڑھتا چلا آیا تھا، لیکن کبھی لیل العشاق دیکھی نہیں تھی۔ لیکن اس پر نور اور مثال صبح شب نے لیل العشاق کا یہ راز مجھ پر ایسے منکشف کیا کہ میں ولی ابن ولی بن گیا۔ میری آنکھیں اب بہت دور تمہارے اندر سے بھی ماورا دیکھ سکتی ہیں، اور میں وہ الفاظ بھی سن سکتا ہوں جو ابھی تمہارے ہونٹوں کی قید سے آزاد نہیں ہوئے۔ اس رات کی کہانی بالکل ایسے ہے جیسے دنیا تخلیق ہونے کی رات کی کہانی۔ ایک خاموشی تھی عرش فرش پہ، فرشتے ساکت دم روکے تھے، سورج اور چاند ستاروں کی ردا اوڑے کسی ایک لمحے کے منتظر تھے، ایک لمحہ جو صدیوں کے روپ میں ڈھلنے والا تھا اور پھر آہستہ آہستہ بزم رندہ کا خمار بڑھنے لگا۔ سورج نے چاند کے جسم سے تاروں کی ردا کو آہستہ آہستہ ایسے اتارا جیسے صبح کاذب کے سینے کو چیر کر الصبح آفتاب نمودار ہوتا ہے۔ چاند اب تاروں کی ردا سے بے نیاز اپنی تخلیق کے خالص پن کے ساتھ میرے کمرے میں لمحوں کو صدیوں میں بدل رہا تھا۔ فرعین مصر کی حنوط شدہ ہزاروں سال پرانی ممیوں میں جیسے روح حلول ہو رہی تھی۔ چاند کا سفر اب شروع ہو رہا تھا، سورج کے گرد طواف کا۔ اسی طواف کے دوران چاند سورج سے لپٹ کر ایسے سو گیا کہ ایک ہی پل میں فرشتے جاگ گئے۔ روشنی کا کنوار پن تخلیق کی اساس بن گیا۔ لمحے صدیوں میں ڈھل گئے اور صدیاں میرے کمرے میں ساکت مجھے دیکھ رہی ہیں۔ مجھے دیکھ رہی ہیں کہ میری شب قدر کی عبادت کی دعا لمحے کے 1000ویں حصے میں قبول ہو گئی ہے۔